هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الخامس، پانچویں قسم، حروف تنصب الفعل المضارع، کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہی اربعۃ، اور وہ چار حروف ہیں، ان ولن وکی وإذن۔ پہلا ہے ان، دوسرا ہے لن، اور تیسرا ہے کئی، اور چوتھا ہے اذن۔ عوامل سماعیہ کا بیان چل رہا تھا، اور عوامل سماعیہ میں سے پانچویں قسم ہے حروف ناصبہ۔ یہ چار حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی حروف عاملہ ہی کو بیان کیا گیا تھا پہلی چار قسموں میں، مگر ان حروف عاملہ کا تعلق اسم سے تھا، یعنی گزشتہ چار انواع کے اندر جن حروف عاملہ کا بیان ہوا تھا وہ اسم میں عمل کرتے ہیں، اور یہاں النوع الخامس کے اندر جس حروف عاملہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ فعل مضارع میں عمل کرتا ہے۔ اسی طرح آگے النوع السادس اور النوع السابع کے اندر بھی جن حروف کو بیان کیا گیا ہے وہ فعل مضارع کے اندر عمل کرتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، حروف ناصبہ، یہ فعل مضارع کے اندر لفظاً بھی عمل کرتے ہیں اور معناً بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں اجمالی طور پر صاحب کتاب نے ان چار حروف کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے لفظ و نشر مرتب کے طور پر ان میں سے ہر ایک کے معنوی عمل کو بھی بیان کیا ہے۔ تو لفظی عمل کے اندر تو چاروں مشترک ہیں، یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اب معنوی عمل کیا ہے اس کو صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں فَأَن لِلْإِسْتِقْبَالِ، تو لفظ ان یہ مستقبل کے معنی کے لیے مخصوص ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہوا ہو۔ تو چار حروف میں سے جو پہلا حرف ان، وہ فعل مضارع کے اندر لفظاً تو یہ عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کو نصب دے گا، اور معناً یہ عمل کرتا ہے کہ وہ فعل پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب ان کا مدخول جو ہوتا ہے وہ عام طور پر تو فعل مضارع ہوتا ہے، اگر فعل ماضی پر بھی اس کو داخل کیا جائے تو فعل ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فعل کے اندر مصدر کے معنی بھی پیدا کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے جو بتایا کہ اگر ان یہ فعل ماضی میں داخل ہو تو اس کو بھی مصدر کے معنی میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو فعل ماضی پر جب ان داخل ہوتا ہے تو اس وقت وہ صرف معنی کے اندر عمل کرتا ہے، لفظ کے اندر عمل نہیں کرتا ہے۔ اگر ان فعل مضارع پر داخل ہو تو اس میں لفظاً بھی عمل کرے گا کہ اس کو نصب دے دے گا، اور معناً بھی عمل کرے گا کہ اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دے گا، اس کے اندر مصدریت کے معنی پیدا کر دے گا۔ مگر اگر فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے تو لفظاً کوئی عمل نہیں کرے گا، لفظاً فعل ماضی کو نصب نہیں دے گا، ہاں معناً عمل کرے گا، اس کے اندر اس کو استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کر دے گا، اس کے اندر مصدری معنی پیدا کر دے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ ترکیب بہت آسان ہے، اگر پچھلے اسباق کی ترکیب کو آپ نے غور سے پڑھا ہوگا
تو آگے آپ خود ترکیب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ النوع الخامس کی ترکیب وہی ہوگی جو النوع الاول، النوع الثانی اور النوع الثالث وغیرہ کی ہوئی تھی۔ تو النوع الخامس یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت ہو کر مبتدا ہو جائیں گے، اور حروف یہ موصوف ہے، تنصیب فعل اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور الفعل یہ کیا ہے موصوف، اور المضارع یہ اس کی صفت ہے۔ الفعل موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بھی تنصیب فعل کا، تنصیب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صفت حروف کی، حروف موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوئی النوع الخامس مبتدا کی، النوع الخامس مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی اربعۃ احرف باب استنافیہ، اور ہی مبتدا، اربعۃ مضاف ممیز، اور احرف یہ مضاف الیہ تمیز، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان ولن وکی و اذن، ہم نے اس کا ترجمہ کرواتے وقت یہ ترجمہ کیا تھا کہ ان میں سے پہلا ان ہے، دوسرا لن ہے، تیسرا کئی ہے، اور چوتھا اذن ہے، اسی لیے ترکیبی اس حساب سے ہم کریں گے۔ تو ان سے پہلے احدھا محذوف ہوگا، لن سے پہلے ثانیہ محذوف ہوگا، اور کئی سے پہلے ثالثہ محذوف ہوگا، اور اذن سے پہلے رابعہ محذوف ہوگا۔ تو احدھا مبتدا ہو جائے گا مضاف الیہ مل کر، اور ان اس کی خبر ہوگا جملہ اسمیہ خبریہ، اور ثانیہ مبتدا اور لن اس کی خبر، اسی طرح ثالثہ مبتدا کئی اس کی خبر، اور رابعہ مبتدا اور اذن اس کی خبر۔ اب چاہے اس کو الگ الگ جملہ بنا لیجیے یا پھر اس کو جو ہے معطوف علیہ بنا کر ایک ساتھ جوڑ لیجیے۔ آگے فَأَن لِلْاِسْتِقْبَالِ، فا تفصیلیہ ہے، ان یہاں مبتدا ہے اس لیے کہ یہاں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور لام یہ حرف جر ہے، استقبال مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر قاعدۃ محذوف کے متعلق، قاعدۃ شبہ فعل اپنے فاعل پوشیدہ فاعل اور متعلق سے مل کر خبر۔ اس کے بعد ہے وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، واو یہ وصلیہ ہے، یعنی علامت وصل ہے، اور ان وصلیہ ہے، دخلت فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، اور علی الماضی جار مجرور کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اس کے بعد ہے نحو اسلمت ان ادخل الجنت۔ اچھا ترجمہ رہ گیا تھا یہاں پر، تو ترجمہ مک کر لیتے ہیں ہم۔ تو ان یہ استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی ان جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو۔ فَأَن لِلْاِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ الْمَاضِي، تو ان یہ مستقبل کے معنی کے لیے آتا ہے اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو، جیسے اسلمت ان ادخل الجنت۔ ترجمہ ہے اس کا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں تو ادخلا، ان کا جو مدخول ہے ادخلا یہ فعل مضارع ہے، تو ان نے اس پر لفظی عمل کیا کہ ادخلو جو واحد متکلم کا صیغہ تھا اس کو نصب دے کر ادخلا بنا دیا، اور معنوی عمل یہ کیا کہ ادخلو کے اندر دونوں معنی تھے، حال کا بھی معنی تھا اور استقبال کا بھی معنی تھا، مگر یہاں اس نے استقبال کے معنی کو خاص کر دیا۔ یہ تو فعل مضارع کی مثال ہو گئی، اور فعل ماضی کی مثال وَأَن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، وَأَن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، دیکھیں ان جو ہے فعل ماضی پر داخل ہوا مگر لفظاً کوئی عمل نہیں کیا۔ دخلت واحد متکلم کا صیغہ تھا، پہلے یہ بھی اس سے پیش تھا، جب ان داخل ہوا تو بھی اس پر پیش ہے، ہاں معنی کے اندر اس نے عمل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَأَن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو دیکھیے یہاں فعل ماضی کو اس نے مستقبل کے معنی میں پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر مصدریت کے معنی میں پیدا کر دیا، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو دخلت وَأَن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ یہ دخولاً کے معنی میں، جنت میں داخل، مصدر کے معنی میں۔ کہہ رہے وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ، کہہ رہے اور اس کا نام مصدریہ رکھا جاتا ہے، یعنی ان مصدریہ رکھا جاتا ہے۔ اب ترکیب کر لیتے ہیں، نحو اسلمت ان ادخل الجنت، مثال مبتدا محذوف، اور نحو مضاف اسلمت فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، ان ناصبہ مصدریہ،
ادخل فعل مضارع، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل اور الجنت مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان یہ مصدریہ ہے ناصبہ، اور دخلت الجنت فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول لہ ہوا، اسلمت کا اسلمت فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر. وتسمى هذه مصدریۃ اور واو استنافیہ تسمى فعل مضارع مجهول، هذه یہ نائب فاعل اور مصدریۃ یہ ہے مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے آگے ولن لتأکید نفی المستقبلی، اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مثل لن ترانی جیسے کہ لن ترانی جس کا ترجمہ ہے تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. تو لن یہ حروف ناصبہ میں سے دوسرا حرف ہے، اور یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع پر لفظاً بھی عمل کرتا ہے. لفظاً کیا عمل کرتا ہے کہ اس کو نصب دیتا ہے، اور معناً عمل یہ کرتا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک تو یہ نافیہ ہے نفی کے لیے، تو نفی کے معنی دے گا ہی، جب فعل مضارع میں داخل ہوگا تو اس کو مثبت سے منفی کے معنی میں کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نفی کے اندر تاکید پیدا کرے گا. دیکھیے ہم جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اس کے مراتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میرا من کھانا کھانے کا نہیں ہے، تو اس کو میں ایک جو ہے سیدھے سادہ انداز میں بولوں گا کہ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ بالکل سیدھا سادہ انداز ہے. اب میرا کھانے کا ایک دم ہی من نہیں ہے، میری طبیعت ایک دم جو ہے ناساز ہے، بگڑی ہوئی ہے، من ایک دم خراب ہے، اور کوئی مجھے کھانے کے لیے اصرار کر رہا ہے. اس وقت ہم نفی کے اندر تاکید پیدا کریں گے تاکہ جو ہمیں پریشان کر رہا ہے کھانا کھانے کے لیے وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے. تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا. تو دیکھیے ایک ہے نفی اور ایک ہے نفی کے اندر تاکید. تو لن جو ہے یہ نفی کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے مستقبل میں، آنے والے زمانے کے اندر. وَلَن لِتَأْکِیدِ نَفِی الْمُسْتَقْبِلِ، اور لن یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مثل لن ترانی جیسے کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اب یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ لن کی اصل کیا ہے. یعنی لن یہ ایک مفرد جملہ ہے، مفرد حرف ہے، یا یہ مرکب ہے. تو ان تو یہ مفرد حرف ہے، زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ ان جو ہے مخفف من مثقلہ، اس کی اصل ان نہ تھی، اس سے جو ہے تخفیف کر کے ان بنا دیا گیا. لیکن لن یہ مفرد حرف ہے یا مرکب حرف ہے، تو اس میں جو ہے نحویوں کا اختلاف ہے. مشہور نحوی امام فرہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل لا تھی، اور لا کے اندر جو الف ہے اس کو نون سے بدل لیا ہم نے تو لن ہو گیا. اور امام سیبوئی کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ایک مستقل حرف ہے یعنی مفرد حرف ہے. اس کے برخلاف امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ مشہور نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لن اصل میں لا ان تھی اور اس کے اندر تعلیل ہوا ہے. اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. وہ صاحب کتاب کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے جو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اسی کو بیان کیا انہوں نے کہ وہ اصلها لا ان، اور لن کی اصل جو ہے لا ان ہے عند الخلیل، امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تو پھر لا ان جب ہے تو لن کیسے بن گیا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فحذف الحمزۃ تخفیفا، یہ ہمارے نسخے میں فحذف ہے، اور جو پرانا نسخہ ہے اس کے اندر فحذفت ہے. تو فحذفت ہی پڑھیے، یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. فحذفت الحمزۃ تخفیفا، تو حمزے کو حذف کر دیا گیا تخفیف کے لیے. تخفیف یعنی لا ان پڑھا جا رہا تھا تو زبان پر ثقل پیدا ہو رہا تھا نا، لن اور لان کے اندر ہے نا زبان میں بھاری معلوم ہو رہا ہے.
تو ہم نے جو ہے تخفیفاً جو ہے لا ان کے اندر جو حمزہ تھا ہم نے اس کو حذف کر دیا. فصارت لان، تو یہ جو ہے لا ان جب پڑھا جاتا ان کا حمزہ حذف ہو گیا تو لان ہو گیا. ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، پھر الف کو بھی حذف کر دیا گیا. لا کا جو الف تھا، لان کے اندر جو لا کا الف تھا اس کو بھی حذف کر دیا گیا. التقاء ساکنین، التقاء ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہو جانا. تو یہ لا کے اندر جو حمزہ تھا، الف تھا، وہ بھی ساکن تھا اور نون بھی ساکن تھا. دو ساکن اکٹھے ہو گئے. اور صرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا گیا. فبقیت لن، تو لن باقی رہا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو واو یہ مستانفہ ہے، لن مبتدا ہے، لام حرف جر، تاکید مضاف اور نفی مضاف الیہ مضاف، اور المستقبل یہ مضاف الیہ. نفی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا. تاکید مضاف کا، تاکید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر خبر ہوئی لن مبتدا کی. لن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے مثل لن ترانی، مثل مضاف، لن ناصبہ، ترا فعل مضارع، اور اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ فاعل، نون وقایہ، یا مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مضاف الیہ ہوا. مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واصلها لا ان عند الخلیل، واو مستانفہ ہے، اصلها مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور لا ان یہ ذوالحال ہے، اور عند الخلیل مرکب اضافی، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا. ثابتاً شبہ فعل کا، ثابتاً شبہ فعل اس میں فاعل، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر حال مؤکدہ ہوا. حال مؤکدہ اس حال کو کہتے ہیں جو اکثر اوقات میں ذوالحال سے جدا نہ ہو. جیسے زید ابو کا عطوفاً، زید تیرا باپ ہے اس حال میں کوئی مہربان ہے. تو عطوف یعنی شفیق ہونا، مہربان ہونا، یہ باپ سے جدا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے عند الخلیل، یہ اس سے پہلے جو لا ان ہے یہ حال ہے اور ذوالحال ہے، اور اس کا جو حال ہے وہ ثابتاً شبہ فعل ہے جو ہے محذوف ہے. تو وہ حال مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ذوالحال یعنی لا ان اپنے حال سے مل کر خبر ہوئی، اصلها مبتدا کی، اصلها مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب تقدیری بات یہاں یہ نکلے گی، وہ اصلها لا ان ثابتا عند الخلیل. تو اصلها یہ مبتدا ہے اور لا ان یہ ہے حال، اور اسی حال کا ذوالحال، اور اسی ذوالحال کا حال ہے جو محذوف ہے ثابتاً، یہ حال مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے فحذفت الحمزۃ تخفیفاً، حذفت فعل ماضی مجہول اور الحمزۃ نائب فاعل، تخفیفاً مفعول لہ. فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فصارت لان، صارت فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور لان خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، ثم یہ عاطفہ ہے، حذفت فعل ماضی مجہول، اور الالف نائب فاعل، لام یہ حرف جر، التقاء مصدر مضاف، الساکنین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. لام حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حذفت فعل مجہول کے، حذفت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فبقیت لن، تو بقیت فعل اور لن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ، اور تیسرا حرف جو کئی ہے یہ سببیت کے لیے آتا ہے. اب سببیت کا مطلب کیا ہے اس کو آگے بیان کریں. اَيْ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا، یعنی اس کا ما قبل اس کے ما بعد کا سبب ہوتا ہے.
مثل اسلمت کی ادخل الجنت، جیسے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، اس لیے کہ اسلام لانا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو یہ تیسرا حرف ہے کئی، اور اس کے بارے میں جان لیجیے کہ یہ لفظاً بھی فعل مضارع پہ عمل کرتا ہے اور معناً بھی عمل کرتا ہے۔ لفظاً تو وہی فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے، اور معناً یہ عمل کرتا ہے کہ کئی یہ بتلاتا ہے کہ اس کے ماقبل جو ہے کئی سے، دیکھیے ایک جہاں حرف کئی ہے اس سے پہلے کچھ ہوگا اس کے بعد کچھ ہوگا، تو کئی یہ بتلاتا ہے کہ کئی کا جو ماقبل ہے اس کے ما بعد کا سبب ہے۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کہ اسلمت کی ادخل الجنت، میں اسلام لایا، اس کا ترجمہ ہوگا میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو کئی سے پہلے اسلمت ہے، اسلمت فعل ہے، تو یہاں کئی کا جو ماقبل ہے اسلمت، یہ سبب ہے کئی کے ما بعد کا۔ کئی کے ماقبل کیا ہے؟ اسلمت، میں اسلام لایا، تو اسلام لانا یہ جو ہے سبب ہے کئی کے ما بعد یعنی دخول جنت کا، اس لیے کہ اسلام کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ ہم ترکیب کر لیتے ہیں، تو وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ، واو مستانفہ ہے اور کئی یہ مبتدا ہے، لِلسَّبَبِيَّةِ کے اندر لام جار رہا ہے، سببیت یہ ہے مفسر، اور ای ہے حرف تفسیر، یکون فعل ناقص، اس کے اندر فعل ناقص ہے یکون، اس کا اسم بعد میں آ رہا ہے، اسم خبر، اور ما موصولہ ہے اور قبلہ مضاف الیہ مرکب اضافی، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، وقع جو فعل یا محذوف ہے اس کا، وقع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اپنے فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کا۔ اس کے بعد سبباً، تو سبباً یہ مصدر ہے، لام حرف جر ہے اور ما موصولہ ہے، بعدہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی متعلق ہوگا وقع فعل محذوف کا، وقع فعل محذوف کا مفعول بنے گا، مفعول فی، وقع فعل محذوف اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سبباً مصدر کا، سبباً مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر بنا یکون فعل ناقص کا، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، اور یہ سببیت جو ہے مفسر تھا، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر یہ مجرور ہوگا لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر یہ بنے گا خبر کئی مبتدا کا، کئی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آگے ہے مثل اسلمت کی ادخل الجنت، مثل مضاف، اسلمت فعل اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، کئی ناصبہ، اور ادخل فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، اور الجنت مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر مفعول لہ ہوا اسلمت فعل کے، اسلمت فعل اپنے فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، فا تعلیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الاسلام اس کا اسم، سبب مصدر، لام حرف جر، دخول مضاف، اور الجنتی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سبب مصدر کا، سبب مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر بنا ان حرف مشبہ بالفعل کا، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ، وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، اور حروف ناصبہ میں سے چوتھا اور آخری حرف اذن یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ،
اور او یعنی جواب اور جزا، وہو اور وہ یعنی جواب اور جزا لا يتحقق متحقق نہیں ہوتا ہے الا فی الزمان المستقبلی مگر زمان مستقبل میں، فَهِيَ لا تدخل الا علی الفعل المستقبلی لہذا وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر فعل مستقبل پر، مثل اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، جیسے کہ یہ قول اذن تدخل الجنت، یہ قول کہا جائے گا کس کے جواب میں کہا جائے گا؟ فی جواب من قال، اس آدمی کے جواب میں کہا جائے گا جس نے کہا اسلمت، میں اسلام لایا۔ حروف ناصبہ میں سے چوتھا اور آخری جو حرف ہے وہ اذن ہے۔ اذن یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور لفظاً عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور معناً یہ عمل کرتا ہے کہ یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے۔ جواب اور جزا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب تو آپ جانتے ہیں، کوئی سوال کرے تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے، اور جزا یہ شرط کے مقابل میں آتا ہے، جب کوئی جملہ شرطیہ ہو تو اس کی جزا ہوگی۔ تو یہ اذن جو ہے جواب اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ایسے کلام پر آتا ہے جو کسی کلام سابق کا جواب بن رہا ہو یا کسی کلام سابق کے لیے یہ جزا بن رہا ہو۔ مثال صاحب کتاب نے دیا ہے، جیسے کسی نے کہا اسلمت، ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا اسلمت، میں اسلام لایا، تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے اذن تدخل الجنت، تب تو جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس مثال کے اندر یہ اذن تدخل الجنت یہ کلام سابق کا جواب بن رہا ہے لفظاً، اور مضمون کے اعتبار سے یہ کلام سابق کا جزا بننا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی جواب یا جزا، چونکہ ان کا تعلق جو ہے استقبال سے ہوتا ہے، مستقبل سے ہوتا ہے کلام سابق کے اعتبار سے، اس لیے یہ دونوں مستقبل پر ہی داخل ہو۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، واو مستانفہ ہے، اذن مبتدا، لام حرف جر، جواب معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور الجزاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر، وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ، واو مستانفہ ہے، ہوا مبتدا، اور لا نافیہ ہے، یتحقق فعل مضارع، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور الا یہ حرف استثناء ہے، فی حرف جر، الزمان المستقبل یہ مرکب توصیفی ہو کر جار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر یتحقق فعل کے متعلق ہوا، یتحقق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی، وہ مبتدا کی، وہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ، فا یہ نتیجہ ہے، نتیجہ کے لیے ہے، اور یہ مبتدا ہے، لا تدخل فعل مضارع منفی، اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، الا حرف استثناء، اور علی یہ حرف جر، الفعل موصوف، المستقبل صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، علی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر تدخل کے متعلق، تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اس کے بعد ہے مثل اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، اذن حرف ناصبہ ہے، اور تدخل فعل مضارع، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ فاعل، اور الجنت مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر ذو الحال، فی حرف جر، جواب مضاف، من موصولہ، قال فعل، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، اور اسلمت فعل فاعل یہ مل کر بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر صلہ ہوا من اسم موصول کا، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، جواب مضاف کا، جواب مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جر کا، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر یہ
کیا کہتے ہیں متعلق ہوا مقولۃ فعل محذوف کی. مقولۃ فعل محذوف، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی مثال مبتدا محذوف کی. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.